اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کیفیت حکم کے بارے میں تھی، یا یوں کہیں کہ کتاب القضاء میں مین کردار 3 بندوں کے ہوتے ہیں، پھر دوسرے بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں. قاضی، مدعی، مدعا علیہ. ٹھیک ہے. مدعی وہ ہے جو کسی چیز کی دعویٰ آ کے کرتا ہے. ٹھیک ہے. مدعا علیہ وہ ہے جس پر پرچہ کٹوایا جاتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب خلاف کا بھی اگر کوئی آپ سے کہے کہ ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا، تو اس کا جواب تو آپ شاید عوامل میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا. ذہن میں نہیں ہے. لام بمعنی نفع اور اللہ جو ہے ضرر کی معنی دیتا ہے. مدعا علیہ، یہ جو علی آیا ہے نا، یعنی جس کے خلاف پرچہ کٹا ہے. اب فرماتے ہیں کہ حاکم صاحب نے مدعی کی تو دعویٰ سنی، اب مدعا علیہ کی طرف متوجہ ہوگا. بھائی انہوں نے جو آپ کے بارے میں کہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرماتے ہیں مدعا علیہ یا تو اقرار کرے گا کہ ہاں انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ سچی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر سچی ہے تو پھر ان کو اپنا حق دے دو. ٹھیک. یا انکار کرے گا کہ نہیں، انہوں نے جو دعویٰ کی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک. اب انکار کی صورت میں پھر حاکم شرع مدعا علیہ سے منہ موڑ کر مدعی کی طرف جائے گا. بھائی آپ نے جو دعویٰ پیش کی، اس کے آپ کے پاس کوئی بینہ ہے؟ بینہ بے معنی شاہد. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جو ہے کیا ہے، شاہد کا لفظ استعمال نہ کریں، بینہ کا لفظ استعمال کریں. اپنے تمام کتاب میں تقریباً بینہ کا لفظ آئے گا. بھائی کوئی بینہ ہے؟ مشاہد صاحب کہتے ہیں جی ہیں. نسیم صاحب اور گلشیر صاحب دونوں شاہد ہیں کہ میرے 5000 حافظ صاحب کے پاس ہے. اچھا بھائی آپ گواہی دیتے ہو؟ جی گواہی دیتے. بھائی 5000 دو. یہ کہ میں قسم اٹھاتا ہوں. بھائی قسم کی نوبت ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب کہتے ہیں بینہ تو میرے پاس نہیں ہے. پھر متوجہ ہوں گے مدعا علیہ کی طرف. بھائی آپ قسم اٹھائیں گے انکار پر؟ اگر آپ نے قسم اٹھا لیا واللہ باللہ ہے مشاہد کی میری طرف کوئی پیسے نہیں ہے، تو مشاہد صاحب کو کہیں گے جاؤ بھائی بات ختم. ٹھیک ہے، تمہارے ان کی طرف پیسے نہیں. لیکن اگر حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں قسم تو نہیں اٹھاتا، اب کیا کریں گے؟ ان کے قسم نہ اٹھانے کو کہتے ہیں نقول. کیا کہیں گے؟ نقول. یہ نقول کرتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اس میں علماء کے 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ یہ کہتا ہے جیسے ہی مدعا علیہ نے نقول کیا تو ان کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے گا، یعنی آپ مشاہد کو اتنے پیسے دیں گے، اگر حق پہ تھے تو قسم اٹھاتے، بس تمہارا قسم نہ اٹھانا. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ مجرم ہو، آپ ان کو پیسے دے دو. ایک گروپ یہ کہتا. دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں بھائی، کوئی بندہ خدا سے ڈر کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھاتا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے قسم کا انکار کیا تو فوراً ان کے خلاف فیصلہ نہیں لکھا جائے گا. پھر جائیں گے مشاہد کی طرف. بھائی تمہارے پاس شاہد ہونے چاہیے تھے، نہیں ہے، اب تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے ان کی طرف پیسے ہیں. اگر یہ قسم اٹھاتے ہیں تو ان کو پیسے لے کر دیں گے. اگر یہ کہتے قسم تو میں بھی نہیں اٹھاتا ہوں، تو یہ دعویٰ انگلش کا لفظ استعمال کرو پینٹنگ میں رکھ دیں گے. پھر جب وہ گواہ اپنے پیدا کر سکے، ٹھیک ہے، یا یہ قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو گئے، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. بات واضح ہوئی؟ پکی بات بھائی سکندر صاحب؟ پکی بات ہو. اچھا اگر مدعا علیہ اقرار تو کرتا ہے کہ ان کے میری طرف پیسے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی ہیں نہیں، کہاں سے میں ادا کروں؟ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہم ان کو کہیں گے آپ ثابت کریں گے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں.
یہ کہیں گے مثلاً یہ شاہ صاحب یہ چنا صاحب میرے حالات سے واقف ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. ہم ان سے پوچھیں گے بھائی ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہ کہیں گے صحیح جو ہم نے دیکھا ہے یہ بیچارہ روٹی بھی پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو یہ 6 روٹی کھاتے ہیں، اپنے گھر 1 روٹی سے گزارا کرتے ہیں. اگر ہوتا تو یہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر مہلت دی جائے گی، بھائی جاؤ جب ہوں تو ان کو پیسے دینا، ٹھیک ہے. لیکن سکندر صاحب وہ جو بینہ ہے وہ ایسی ہو جو ان کے باطنی امور سے باخبر ہو، یعنی گھر آنا جانا یہ وہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے حالات سے باخبر نہیں ہے تو پھر وہ تو گواہی نہیں دے سکتا. اچھا اگر مدعا علیہ کے پاس گھر ہے، کیا ہم اسے مجبور کریں گے کہ گھر بیچ کر تم اس کو اپنا حق دو؟ وی آئی پی گاڑی رکھی ہوئی ہے، گاڑی بیچ کے قرض ادا کرو. کہتے وہ پاکستانی قانون نہیں ہے کہ یہ چیز ہم ان کو کہیں گے بیچے. اسلام نے کہا ہے کہ تمہارا گھر قرض میں نہیں بکے گا، تمہاری سواری قرض میں نہیں بکے گی، اگر تمہیں خادم کی ضرورت ہے نوکر کی تو وہ نہیں بکے گا، ٹھیک ہے، اور دن رات کا کھانا بھی نہیں بکے گا، اس سے اضافی بکے گا، جو آپ کا دن رات کا کھانا ہے وہ بھی نہیں بکے گا. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نا یہ گاڑی ہے تو پھر یہ دے دو ہمیں قرض میں، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں کہیں یا یوں کہیں کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ جس کی طرف آپ کا قرضہ ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو چھوڑ دو میسرہ تک، یعنی یہاں تک کہ اس کے پاس پیسے آ جائیں. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو آپ مزدوری پر بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ مزدوری کرو کماؤ مجھے پیسے دو. تو جو مکروہ ہے وہ بہرحال کیا ہے عزت النفس کے حوالے سے تو مجبور ہے کہ قرضہ ادا کرے، لیکن قانونی حوالے سے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ اس کو زندان میں بھیج سکتے ہیں، نہ اس کو کورٹ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس سے اس کی سوارے اور گھر چھین سکتے ہیں. بات واضح ہوگی؟ آسان بحث ہے، عبارت پڑھتے ہیں. تو وجواب المدعا علیہ یہاں سے پڑھنا ہے. سکندر صاحب کتاب آپ کی کہاں ہے؟ وجواب المدعا علیہ، مدعا علیہ کا جواب کیا ہوگا؟ فرماتے اما اقرار، یا تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا جو مدعی نے کہی تھی، بالحق کے اقرار کرے گا کہ ہاں میری طرف ان کا حق ہے. کون سا حق؟ المدعا بہ، جس کی دعویٰ کی گئی تھی، اجمع، ٹوٹل کا ٹوٹل، یعنی مشاہد نے دعویٰ بھی 5000 کی تھی اور حافظ صاحب کہتے بھی ہیں کہ ان کے 5000 میری طرف ہیں. اور انکار لہ اجمع، یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ وہ فل کے فل پیسوں کا انکار کر دینے، ان کا میری طرف کوئی 1 روپیہ بھی نہیں. اور مرکب منہما، یا ان کے جواب اقرار اور انکار دونوں پہ مشتمل ہے. کہتے تھے میں نے تو ان سے 2000 لیے تھے، 5000 نہیں لیے تھے، تو گویا کہ 2 کا اقرار ہو گیا، 3 کا انکار ہو گیا. فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمَا، پھر اس بندے کے لیے لازم ہے دونوں کا حکم، اقرار والا حکم بھی اور انکار والا حکم بھی. وہ اقرار والا حکم کیا ہے کہ وہ ادا کرے گا، انکار والا حکم یہ ہے کہ بینہ آ گئی تو وہ بھی پیسے دینے ہوں گے، بینہ نہیں آئی تو قسم اٹھائیں گے اور اپنی جان چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے. اور سکوت، یا کبھی کبھی مدعا علیہ کا جواب کیا تھا؟ سکوت. بھائی مشاہد کے آپ کی طرف 5000 ہیں، ہاں بھی نہیں کہتا، نہیں بھی نہیں کہتا، خاموش رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خاموش رہنا بھی دلیل ہے کہ یہ مان رہا ہے، اگر نہیں ہوتے تو کہتا کہ میری طرف نہیں ہے. وجعل السکوت جوابا، خاموش رہنے کو جواب قرار دینا، یہ مجاز شائع فی الاستعمال، یہ مجاز حقیقت نہیں ہے. سکوت بمعنی جواب نہیں ہے، لیکن مجازن کہتے ہیں کہ سکوت بمعنی جواب ہے. یہ جو ہے کہ شائع فی الاستعمال، استعمال میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. فکثیرا ما یقال، تو بہت سی جگہ پہ کہا جاتا ہے ترک الجواب، جواب کا نہ دینا. یہ جواب المقال، یہ گویا کہ سامنے والے بولنے کا جواب ہے. آپ جاتے ہیں لڑکی کو کہتے ہیں کہ
فلاں ابن فلاں اتنی حق مہر پر آپ کو قبول ہے کہ میں نکاح آپ کا وکیل ہو کے پڑھوں؟ خاموش، بول رہے خاموش کرانا گویا کہ میرے بولنے کا جواب، یعنی وہ بولتے ہاں جاؤ یہ کام کرو۔ آپ سب میرے خیال میں نکاح پڑھتے ہوں گے تو یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ جب بھی آپ جا کے عورت سے پوچھتے ہیں بھائی سکندر کاغذ نہیں کھاؤ، یار کیا یہ عادت ہے کاغذ کھانے کی، نکالو پھینکو، ٹھیک۔ عام طور پر دلہن سے ایسے جا کے پوچھتے ہیں کہ اتنی حق مہر پہ فلاں ابن فلاں تو میں قبول ہے۔ اگر اس نے کہا ہاں قبول ہے، پھر بھی آپ نکاح نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی وکالت تو نہیں پوچھی، تو آپ کس عنوان سے اس کا نکاح پڑھ رہے ہیں؟ 3 چیزیں پوچھنی ہیں، حق مہر، شوہر کا نام اور اپنی وکالت۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یوں کہ محترمہ آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں کہ اتنی حق مہر پہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ نکاح پڑھوں۔ اب اس کا ہاں کہنا، یہ تینوں چیزوں کی ہاں ہو جائے گی، یعنی مجھے وکیل بنانے کی بھی ہاں ہو گئی، اور اس حق مہر کو بھی قبول کر لیا اور اس لڑکے کو بھی قبول کر لیا۔ تو آئندہ جب بھی آپ پوچھا کریں تو اس طریقے سے پوچھا کریں۔ اور اگر آپ پوچھنے گئے نکاح پڑھنے والا کوئی اور ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے محترمہ آپ زید کو اپنا وکیل بناتی ہیں کہ اتنی حق مہر پہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ نکاح پڑھے۔ ہاں کر دیا تو دلہن کی طرف سے ہاں ہوگی۔ اب پھر جب دلہے کے پاس آپ آئیں گے تو اس کو بھی یہی کہیں گے بیٹا آپ مجھے اپنا وکیل بناتے ہو کہ اتنی حق مہر پہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ نکاح پڑھوں۔ فل اقرارو بیٹا یمزی علی المقر، یمزی بے معنی یجری، بس اقرار تو جاری ہوگا، نافذ ہوگا مقر پر، لیکن شرط ہے مال کمال، اقرار کرنے والا کیا ہو؟ کامل ہو۔ 5 سال کا بچہ کہتا ہے حافظ صاحب کی میری طرف 5000 ہے، کیا ہم اس کے والدین کو جیل میں ڈلوائیں گے کہ تمہارے بیٹے کی طرف میرے 5000 ہے؟ نہیں۔ اے کمال المقر علی وجہ، اس طریقے سے وہ کامل ہو کہ یسمع اقرارہ، کہ اس کا اقرار سنا جائے۔ کیسے؟ بالبلوغ، بالغ ہونا چاہیے، والعقل، اور عقل مند ہونا چاہیے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ یا تو یوں کہیں کہ ہمیشہ عقل مند ہو، ایسے نہیں کہ کبھی پاگل ہوتا ہو اور کبھی عقل مند ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ یا مطلقہ، چاہے تھوڑے کا اقرار ہو چاہے زیادہ کا اقرار ہو۔ ورفع الحجر، حجر اور پابندی بھی اٹھائی گئی ہو، یہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو تو اقرار کر سکتا ہے، ورنہ اقرار نہیں کر سکتا۔ اچھا اپنے مال میں تصرف پہ پابندی ہوتی ہے کیا؟ ہاں، کورٹ بھی جیسے پابندی لگاتی ہے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پتہ نہیں، اسٹے یا ایسے کوئی لفظ بولتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ آپ گھر بنوا رہے تھے، ٹھیک ہے، میں نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کر دی کہ یہ گھر کچھ میرے پلاٹ کے حصے میں بھی بنا رہے ہیں، تو کورٹ کا ایک بندہ آئے گا، آپ کو لیٹر دے کر جائے گا کہ آپ اپنے پلاٹ پہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی چیز میرے پاس گروی رکھی تھی، اب جب آپ نے میرے پاس گروی رکھی ہے مشاہد، تو آپ کہتے ہیں یہ جو سہر رحمانی کے پاس میں نے گروی رکھی ہے نا، یہ حافظ صاحب کی، یہ آپ کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے پاس گروی آپ نے چیز رکھی ہے اس میں آپ کو تصرف کا حق ہی نہیں ہے، تو وہ تصرف آپ کا قابل قبول ہے جس چیز میں آپ کو تصرف کا حق ہو۔ ورفع الحجر فیما، اس چیز میں یمتنع نفوذ الاقرار بہی، نفوذ ہو کی ضمیر جائے گی اقرار کی طرف اور بہی کی ضمیر جائے گی ما کی طرف۔ وسیاتی تفصیل ہو، ان قریب اس رفع حجر والی بات کی تفصیل آئے گی۔ فإن التمس المدعی حینئذ الحکم، ٹھیک ہے، حکم علیہ، بھائی جب مدعا علیہ نے اقرار کر دیا، اب مدعی حاکم کو کہتے ہیں جناب فیصلہ کریں، تو حاکم کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جاؤ پھر 2 مہینے بعد آنا، نہیں بھائی، اب معاملہ کلیئر ہو گیا، اس نے بھی مان لیا کہ اتنے میری طرف پیسے ہیں، تو فیصلہ کرو، فیصلہ کرے گا۔ فیقولو، تو حاکم کیا کہے گا؟ الزمتک ذالک،
یہ الزم تو کاف سے مراد کون ہے حافظ صاحب؟ مدعی یا مدعا علیہ؟ احسن، تو مدعا علیہ کو کہے گا میں نے تم پر لازمی قرار دیا ذالک، جس بات کا تو نے اقرار کیا ہے، یا یوں کہ قضیت علیک، میں نے قضاوت کر دی، میں نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، تجھ پر بہی اس اقرار والی چیز کا۔ ولو التمس المدعی من الحاکم، اگر ڈیمانڈ کرتا ہے مدعی حاکم صاحب سے کس چیز کی؟ کتابت اقرار ہی، کہ سائیں یہ مجھے لکھ کر دیں کہ انہوں نے آپ کے سامنے اقرار کیا تھا، تو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا خود لکھے یا وہ اس کو کلارک کو کہے کہ یہ لکھ کر ان کو دے دو۔ کتب، تو تحریر کر دیا جائے گا، وہ اشہد، اور گواہ بھی ٹھہرائے جائیں گے کہ حافظ صاحب نے اقرار کیا تھا مشاہد کے بارے میں، معرفت ہی، جب حاکم شرع مدعا کو پہچانتے ہوں، او شہادت ہی عدلین بے معرفتی، لیکن اگر حاکم تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تو پھر دو عادلوں سے پوچھے کہ بھائی یہ کون ہے، وہ کہیں گے یہ حافظ، ٹھیک ہے، تو وہ لکھ دیں گے کہ حافظ نے میرے سامنے اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے، بغیر پہچانے ایسی بات نہیں لکھ سکتا۔ او اقتناء ہی بحلیت ہی، یا چلو دو شاہد بھی نہیں تو اکتفا کرے گا حاکم اس کی شکل و شباہت پر، یا آج کل تو موبائل بھی آ گئے، ہاں بھائی تصویر بنائی جاؤ، لکھ دیں گے کہ فلاں آدمی جن کی تصویر میرے موبائل میں ہے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ مشاہد کی میری طرف 5000 ہیں۔ ہو لا بمجرد اقرار ہی، صرف وہ اقرار کرے کہ مشاہد کی میری طرف 5000 ہیں تو حاکم کو لکھنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اس کو پہچانتا نہ ہو، یا دو عادل جو ہے کیا ہے وہ گواہی دے کہ ہاں یہ یہی شخص، اس کا یہ نام ہے۔ وہ ان صادق المدعی، اگرچہ مدعی بھی تصدیق کرتا ہے کہ حاکم صاحب یہی حافظ صاحب ہیں، پھر بھی ان کی تصدیق پہ بھی وہ لکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ کیوں؟ حذرا من التواطؤہما، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان دونوں نے، دو کون سے، مدعی اور مدعا علیہ، انہوں نے آپس میں توافق کر لیا ہو علی نسب لغیرہما، یہ کسی غیر کے لیے کوئی نسب ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مثلا بھائی میرے مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ سائیں یہ میرے بھائی ہیں اور بھائی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب حاکم کے سامنے کہا کہ سائیں جی ہاں میں بھی ان کا بھائی ہوں، یعنی گویا کہ یہ جو مر گیا بندہ اس کے میراث کے حوالے سے کوئی آپس میں ساز باز کر کے اٹھانا چاہتے ہیں، حاکم نے لکھ دیا کہ حافظ مشاہد کا بھائی ہے، میرے سامنے اقرار کیا ہے، تو اس سے کوئی اور بھی جو کیا ہے فڈے اور فراد سامنے آ سکتے ہیں۔ لیلزم ذالنسب، یہ دونوں آپس میں سازش کرتے ہیں تاکہ ان دونوں کے لیے لازمی ہو جائے کیا، یہ حسب اور نسب، بما لا یستحق علیہ، حالانکہ اس کا وہ مدعا حقدار نہیں ہے۔ فإن ادعى الاعصار، چلتے ہیں اب اصل بات کی طرف، اقرار تو کیا کہ مشاہد کے میری طرف 5000 ہیں، لیکن دعویٰ کرتا ہے اعصار، میں غریب ہوں، میں پیسے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ ہوا، یہ اعصار کیا ہوتا ہے؟ عجزہ عن اداء الحق، یہ حق کے ادا کرنے سے عاجز ہے۔ کیوں؟ لعدم ملک ہی، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے ہی نہیں جو زائد ہو اس کے گھر پر، اس کے کپڑوں پر، اللائقت بحال ہی، وہ کپڑے جو اس کے حال کے مناسب ہوں۔ بھائی حال کے مناسب کپڑے آج کل تقریباً ایک جوڑا 1000 سے 1500 روپے والا مناسب ہے، لیکن وہیں پر اگر بوسکی کا آپ ایک جوڑا پانے تو 50,000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بوسکی کے 10 جوڑے تو ہم کہیں گے بیچو، ہمیں پیسے ادا کرو۔ وہ دابت ہی، اور وہ ملکت جو اس کے جانور، جو اس کے جو ہے کیا ہے سواری سے زائد ہو، وہ خادم ہی، اور جو اس کے نوکر، یہاں پر خادم یا نوکر تنخواہ والا کہیں یا وہ جو زر خریدی غلام ہے اس سے زائد ہو، کذالک، یہ بھی اس کے حال کے مطابق ہونے چاہیے۔ وقوت یوم و لیلۃ، اور ایک دن اور ایک رات کے کھانے سے زیادہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ کھانا کس کا؟ فرماتے ہیں لہو ولعیالہ، اس کا اپنا کھانا اور اس کے عیال جو گھر والے ہیں ان کا کھانا، الواجب نفقہ، وہ عیال جو ان کا واجب نفقہ، بھائی ہٹا کٹا اس کو بھی یہ کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ ان کے عیال میں شامل
نہیں ہے. وثبت صدقہ فیہ، اور ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ سچا ہے، فی ہے اس سے دعوی غربت میں کہ میں غریب ہوں. بے بینۃ، یہ کیسے ثابت ہوگا مشاہد صاحب؟ جناب ایک بینہ آئے گی مطلعۃ علی باطن امرہ، جو ان کے اندرونی حالات سے باخبر ہے. مراقبۃ لہ، وہ بینہ جو ان کی جو ہے کیا ہے نظر میں رکھتی ہے، فی خلوات ہی، اکیلائی میں بھی، کہ یہ جب گھر میں جاتے ہیں تو واقعی کوئی پھل فروٹ کھاتے ہیں یا کوئی پھل فروٹ نہیں کھاتے. جب گھر میں جاتے ہیں تو یا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں یا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. واجدتن، وہ بینہ پاتی ہے صبرہ، کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے، علامہ، اس حالت پر، لا یصبر علیہ واجد المال، جس پر پیسے والا عام طور پر صبر نہیں کرتا ہے. حتی ظہر اللہ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے اس بینہ کے لیے، کیا ظاہر ہو جائے؟ قرائن الفقر ہے، کہ یہ بندہ فقیر ہے، غریب ہے. وہ مخائل الاذاقت، مخائل بھی علامتوں کی معنی میں، اذاقہ یعنی تنگ دست ہونا، اور اس بندے میں وہ تنگ دستی والی جو ہے کیا ہے وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں. شہادتھا علی نحو ذالک، جب وہ بینہ گواہی دے اس قسم کی باتوں پہ کہ ہاں بھائی میں ان کے حالات سے باخبر ہوں کہ یہ بہت مشکل حالات میں ہیں، لیکن بما یتضمن الاثبات، وہ گواہی بھی ایسی ہو جو اس بات پہ دلالت کر کہ ہاں یہ فقیر ہے. ایسے نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نفی والی گواہی نہیں، اس بات والی گواہی ہونی چاہیے. لا علی نفی، صرف اور صرف نفی کی گواہی ہوگی تو وہ وفا صاحب نیند آ رہی ہے آپ کو، وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں کتاب کو آپ نے رکھا ہے، کہاں سے میں پڑھوں گا ابھی؟ آپ نے کیوں بولا بھائی بیچ میں؟ چلیں. اور بالتصدیق خصم ہی لہو، بیٹا یا تو بینہ کہے کہ یہ غریب ہے، یا مشاہد خصم یعنی جو مدعی ہے وہ خود اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے الایسر کہ ہاں سے میرے پیسے تو اس کی طرف ہیں، لیکن اس کے بیٹے بڑے نالائق ہیں، وہ اس کے گھر کی تباہی انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے جناب. اوکان اصل دعویٰ بغیر مال، یا تو اصل جو آپ نے کیس ان پہ داخل کیا تھا وہ مال کا تو تھا ہی نہیں، اس نے میری گائے مار دی. ایک مطلب یہ کہ انہوں نے میرے سے پیسے لیے ہیں وہ مجھے نہیں دے رہے، اس میں تو ہم یہ بحث کر سکتے میں لیے تو پھر کہاں کیے. لیکن ایک مرتبہ دعویٰ مالی ہے ہی نہیں، دعویٰ ہی غیر مالی ہے، اس نے میری انگلی کاٹی ہے، اب انگلی کاٹنے کی وجہ سے 10 اونٹ دینے پڑیں گے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں. تو یہ تو غریب ہونے کی دعویٰ آسان ہے غیر مالی جب ہو. ٹھیک ہے. بل جنایت، جنایت یعنی انہوں نے کوئی مجھے نقصان پہنچایا ہے. او جبت مالن، وہ ایسی جنایت تھی جو سبب بن رہی ہے کہ اس بندے پر مال لاگو ہو جائے، انگلی کاٹنے کی وجہ سے 10 اونٹ لاگو ہو گئے. او اطلافاً، یا اس نے میرا گلاس توڑا ہے. ٹھیک ہے. فإنه حينئذ، بے تحقیق شان یہ ہے، حينئذ جب دعویٰ غیر مالی ہو، یقبل قولہ، مدعا علیہ کا قول قبول کیا جائے گا، فیہ، کس میں؟ اعصار میں. فیہ کی ضمیر کیا آ جائے گی؟ اعصار. کیوں؟ لأصالت عدم المال، ہم شک کرتے سکندر صاحب کہ ان کے پاس مال ہے یا نہیں. اصالت العدم زندہ باد، وہ کہتی نہیں بھائی ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. بخلاف ما اذا کان اصل الدعوی مالت، بخلاف اس صورت کے کہ جب اصل آپ کا جو ہے نا وہ جھگڑا ہی مال پر تھا کہ میرے سے مال لے گیا ہے، تو اس صورت میں ہم آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. فإن اصالت بقائہ، پھر ہم شک کریں گے کہ مال تو یقیناً یہ لے گیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں میں لے گیا، اب شک کرتا ہوں کہ مال باقی ہے یا نہیں. تو یہاں پر کون سی اصل جاری ہوگی؟ اصالت البقاء. بھائی اصل یہ ہے کہ مال باقی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فإن اصالت بقاء المال تمنع، یہ اصالت منع کرتی ہے من قبول قولہ، کہ ہم اس کی بات مانیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. وإنما يثبت اعصاره، بتحقیق مدعا علیہ کا غریب ہونا ثابت ہوگا بعہد الامرین، 2 باتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے. وہ کون سی ہیں؟ ایک البینت، یا تو گواہی آئے، یا تصدیق غریب. غریب یعنی جو حق کا مالک ہے وہ تصدیق کرے کہ ہاں یہ غریب ہے. وظاہر المصنف
مصنف صاحب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے انہ لا یتوقف مع البینۃ علی الیمین، کہ بھائی بینہ تو ہے کہ حافظ صاحب کے پاس کچھ نہیں، پھر ان کو قسم بھی اٹھانی ہے. کہیں یہ جو عبارت لمحہ ہے اس میں کہیں قسم کا ذکر نہیں ہے، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اجود القولین، فرماتے ہیں قسم کا نہ ہونا دو قول میں سے اچھا قول ہے. ولو شہدت البینۃ بالاعصار، اگر بینہ گواہی دیتی ہے کہ یہ غریب ہے لیکن فی القسم ثانی، دوسرا قسم یعنی جب دعویٰ غیر مالی ہو، مالی نہ ہو، فاولا بعدم الیمین، جب مالی دعویٰ میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تو غیر مالی میں تو بطریق اولا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. والا تقدیر کون دعویٰ لیست مالا، اور کہتے ہیں اگر ہم فرض کریں کہ وہ جو دعویٰ ہے وہ مالی نہیں تھی بلکہ کیا تھی، غیر مالی تھی. وہ حلف علی الاعصار، اور اس بندے نے قسم بھی اٹھا لی کہ میں غریب ہوں، ترک الی ان یقدر، پھر اس کو جو ہے کیا ہے آزاد کیا جائے گا، الی ان یقدر، یہاں تک کہ اس کے پاس پیسے آ جائیں. ولا یکلف التکسب فی المشہور، اس بندے کو مجبور نہیں کیا جائے گا کمانے پر، جاؤ ٹوکری اٹھاؤ فی المشہور. وان وجب علیہ السعی، اگر اس پر واجب ہے کہ یہ کوشش کرے علی وفاء الدین، کہ وہ قرض کو ادا کرے گا، لیکن آپ اس کو مجبور کمانے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. وَإِلَّا يَتَّفِقْ ذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو، کیا مطلب، یعنی یہ غریب ہونے کی دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بینہ بھی اس کے غریب ہونے کے بارے میں نہیں ہے، اور غریب اس کے جو ہے کیا غریب ہونے کی تصدیق بھی نہیں کرتا ہے. بین لم یکم بینتن، یہ بینہ بھی نہیں لے آتا. ولا صادقہ الغریم، اور جو حقدار ہے وہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرتا مطلقاً، چاہے دعویٰ مالی ہو چاہے دعویٰ غیر مالی ہو. ولا حلف، اور یہ قسم بھی نہیں اٹھاتا. حیث اللہ یکن اصل دعویٰ مالن، جبکہ اصل جھگڑا مال کا نہ تھا، کوئی اور جنایت وغیرہ کا تھا، تو کیا ہوگا، حبس، پھر اس کو جیل بھیج دیں گے. وہ بحث، اور تحقیق اور جانچ پڑتال کی جائے گی، ان باطن امرہی، اس کی چھپے ہوئے جو ہے کیا کیفیت کی، کہ واقعی کوئی بینک بیلنس بھی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی کیش میں پیسے ہیں یا نہیں، تکیے کے نیچے پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں. فإن علم له مال، اگر پتہ چلے کہ اس کا تو مال ہے، فلاں جگہ اس کے جانور جو ہے نا وہ آدھے حصے کے لحاظ سے انہوں نے دے رکھے ہیں، تو امر بالوفاء، پھر اس کو حکم کیا جائے گا کہ بھائی تم اس کا حق ادا کرو. فإن امتنع، اگر یہ کہتا ہے کھا جاؤں گا، نہیں دیتا ہے، باشرہ القاضی، پھر قاضی خود جائے گا اس کی بینک میں، اس کے بینک کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے گا اور اس بندے کو وہ پیسے اتنے دے دے گا. اور اگر جانور ہیں تو قاضی وہ جانور بیچے گا خود اور ان کی قیمت سے اس کا حق ادا کر دے گا. ولو ببیع مالہ، بھائی حاکم کیسے قرضہ ادا کرے گا یا حق ادا کرے گا، کہتے ہیں اگر کیش پڑی ہے تو کیش اٹھا کے دے گا، اگر نہیں ہے تو ببیع مالہ، اس کا مال بیچے گا. ان کان المال مخالفا للحق، اگر آپ کا مال اس حق کے مخالف، ان کے آپ کی طرف روپے ہیں اور آپ کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ان کی آپ کی طرف چاندی ہے اور آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، تو جنس مخالف ہو گیا. اگر جنس ایک جیسی ہے پھر تو وہی جنس اٹھا کے منو ان کو دے دے گا جتنی ہے، اگر جنس مخالف ہے تو یہ بیچے گا. وَإِنْ عُلِمَ عَدَمُ الْمَالِ، لیکن اگر جیل میں بھی ڈال دیا، تحقیق بھی کی، پتہ چلا کہ یہ تو صرف سنیا اور بھینگیا ہے، پھر کیا کریں گے. اور لم یفل موجود بے وفاء الجمی، یا تھوڑا بہت مال ہے لیکن فل قرضہ اس سے ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر اطلق، اس بندے کو آزاد کیا جائے گا. بعد صرف الموجود، البتہ جو موجود مال ہے اس کو ہم خرچ کریں گے اس کے حق کی ادائیگی میں. صلی اللہ علیہ محمد و